السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن
إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل صدق اللہ. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے سچ کہا اللہ تعالیٰ نے. فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا. پس اتباع کرو پیروی کرو ملت ابراہیم کی جو یک طرفہ ہے. وما کان من المشرکین. اور نہیں تھے مشرکوں میں سے ابراہیم علیہ السلام. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. تمام قسم دی تعریفات اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے لائق نے
جو اپنی ذات اور صفات دے اندر وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی دی مختصر حمد و ثنا تو بعد ان گنت لا تعداد درود و سلام ختم الرسل امام الکل امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا والی بطحا شافع روز جزا سرچشمہ صبر و رضا منبع رشد و ہدا امام المرسلین جد الحسن والحسین امام الانبیاء خطیب الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ طیبہ مطہرہ اوپر اللہ پاک تمام اہل اسلام دی طرفوں ان گنت لا تعداد درود و سلام نازل فرمائی۔ دعا ہے اللہ جتنے بھی تیرے بندے تیریاں بندیاں مسجد دے اندر تشریف فرمانے، اے اللہ انہاں دیاں نیک حاجات پوریاں فرما، اے اللہ بیماراں نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، اے اللہ پریشاناں نو جو بندے پریشان نے یا اللہ سب دیاں پریشانیاں اپنی رحمت دے نال دور فرما، اے اللہ فلسطین دے مسلمانہ دی اور دنیا دے جس کونے تے مسلمان پریشان نے یا اللہ اپنی رحمت دے نال تمام دیاں پریشانیاں دور فرما۔ سامعین محترم، جو آیت مبارکہ تساں احباب دے سامنے میں تلاوت کیتی ہے، اس دے اندر اللہ احکام الحاکمین نے دین ابراہیم ملت ابراہیم دی اتباع کرن دا، انہوں منن دا، اس دے اوپر عمل کرن دا، اس دے مطابق زندگی گزارن دا حکم فرمایا ہے۔ اللہ احکام الحاکمین نے اپنی مقدس کتاب دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام دا بائی نیم نام لے کے کم و بیش 69 مرتبہ 70 دے قریب تذکرہ فرمایا ہے، اور جدوں بھی تذکرہ فرمایا ہے زیادہ تر اللہ احکام الحاکمین قرآن دے اندر تذکرہ کردے ہویاں بار بار ایک بات دی طرف نشاندہی فرماندے نے وما کان من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام دا تعلق مشرکاں دے نال نہیں سی۔ میں طالب علم جدوں قرآن دا مطالعہ کرنا اور احادیث دا مطالعہ کرنا، اسی اپنے آپ نو مسلمان بھی کہلوانے ہاں، کلمہ بھی پڑھنے ہاں، اور اپنے آپ نو دعویٰ ساڈا اسلام دے اندر داخل ہون والا بھی ہوندا ہے، لیکن کچھ عادات، کچھ طریقے، کچھ رہن سہن دا انداز، اس انداز دے نال اسی کرنے ہاں، ترتیب دینے ہاں، او دا کسے نہ کسے جگہ تے جا کے شرک نال تعلق جڑ جاندا ہے۔ اور قرآن پاک دی ایک آیت جو اللہ احکام الحاکمین نے اپنی مقدس کتاب دے اندر اپنے پاک پیغمبر تے اتاری ہے، فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ اکثر جڑے دعویٰ دار نے ایمان دا اعلان والے کہ اسی مومن ہاں، مسلمان ہاں، کلمہ پڑھنے والے ہاں، اللہ فرماندے نے حقیقت دے اندر اے بات نہیں، اکثر جڑے نے انہاں وچوں شرک کردے نے۔ اور رب نے جو ابراہیم علیہ السلام دے نال بار بار اے لفظ دا استعمال فرمایا ہے کہ انہاں دا مشرکاں دے نال تعلق نہیں سی۔ اسی قربانی بھی کریے، اسی حج بیت اللہ دا فریضہ بھی سر انجام دے لئیے، اسی ابراہیم علیہ السلام دے اسوہ حسنہ دے اوپر عمل کرن واسطے کوشش بھی کریے، لیکن
ساڈا جڑا عقیدہ ہے اس دے اندر کتے نہ کتے شرک دا پہلو پایا جائے تو میرے بھائی اللہ قرآن دے اندر بار بار ایسے واسطے ہی اس بات دی نشاندہی فرما رہے ہیں کہ اے بندو اگر تسی دین ابراہیم دے مطابق زندگی گزارنی ہے اور ملت ابراہیم دی اتباع تے پیروی کرنی ہے تو انہوں اپنا عقیدہ مضبوط بنانا پائے گا۔ ہوں دیکھا جاندہ ہے کہ شرک صرف آیا قبر دے سامنے جھکنا ہی شرک ہے؟ شرک کیا بتاں دی پوجا کرنا ہی شرک ہے؟ اے تے بالکل واضح اور کھلم کھلا شرک ہے۔ لیکن شرک دیاں اور بہت ساریاں قسماں نے۔ تسی اگر رب دی ذات تو توکل ہٹا کے کسے بندے دے اوپر لگا لو اے بھی شرک دی قسم ہے۔ تسی ظالم دا ظلم دے اندر ساتھ دو کہ کتے میری روزی روٹی نہ بند ہو جائے اے بھی شرک دی قسم ہے۔ تسی دین دے مقابلے دے اندر دین مخالف کفتاں دے نال چلنا شروع کر دو اے بھی شرک دی ایک قسم ہے۔ اے بہت ساریاں ایک سامنے میں سیرت ابراہیم دا ایک پہلو تساں احباب دے سامنے آج دی گفتگو دے اندر رکھنا چاہنا اور اس دے اندر شرکیہ پہلو جو ہے اس دے اندر ابراہیم علیہ السلام نے کس انداز دے نال اپنا اسوہ کائنات دے لوگاں دے سامنے پیش فرمایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام عراق شہر دے اندر پیدا ہوئے اور اس دور دے اندر اس عراق نو بابل کیا جاندہ سی۔ آج دے دور دے اندر اس نو عراق دے نام تو دنیا جان دیئے۔ ابراہیم علیہ السلام عراق دے اندر پیدا ہوئے نے اور عراق دے اندر جس گھرانے دے اندر پیدا ہوئے نے قرآن نے اس گھرانے دے سربراہ دا نام آزر بیان کیتا ہے اور کتب احادیث دے اندر علماء کرام نے تاریخ بھی ذکر کیتا ہے، لیکن کیونکہ قرآن دے اندر آزر ہے تو اسی آزر نو ہی ترجیح داں گے۔ اور اے آزر وقت دی حکومت دا ایک وزیر ہے، اللہ عہدے تے فائز ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اس دے گھر دے اندر پیدا ہوندے نے اور اس علاقے دے اندر کی چل رہے ہے؟ بتاں دی پوجا چل رہی ہے۔ بتاں دی پوجا دے نال نال سورج دی، چند دی، ستاریاں دی پرستش بھی چل رہی ہے۔ جس طرح تسی آج دیکھ لیندے ہو ایک عقیدے دے اندر ایک مذہب دے اندر کئی قسم دا شرک چل رہے ہے، مختلف انداز دے نال شرکیہ عقیدے نو پروان چڑھایا جا رہے ہے۔ اگر میں اودا تواڈے سامنے ذکر کراں انسانیت دا سر جڑا شرم نال جھک جاندا ہے اور شرک کروانے والے جو اڈے نے انہاں نو اتنی غیرت اور شرم حیا نہیں کہ اسی کس قسم دے جرم دا ارتکاب کر رہے ہیں۔ میں اس واسطے اس بات کو عرض کر رہے ہیں کہ جس طرح آج دے دور دے اندر بھی بڑے ہوئی طریقے جڑے نے شرک دے کیتے ہوئے نے کہ کوئی کہتے آندہ ہے کہ نالے نو گنڈ بند دو، کوئی آندہ ہے اتے شلوار لٹکا دو، کوئی نے کسے نے تے ایسا ہاتھ تکر چلا گیا کہ میرا اتھے بیان کرنا ہو، میرا ضمیر اجازت نہیں دیندہ کہ میں ادا تذکرہ کراں۔ میں سوشل میڈیا تے دیکھ رہے اساں، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ انہاں لوگاں نو ہدایت عطا فرمائے۔ اس دور دے اندر بھی شرک دا مختلف انداز، مختلف طریقہ، مختلف طور طریقے آزمائے جا رہے ہیں۔ کوئی چاندی پوجا کردا ہے، کوئی سورج دی کردا ہے، کوئی ستارے دی کردا ہے، کوئی بتاں دی کردا ہے، کوئی مورتیاں دی کردا ہے، کوئی تصویراں بنا کے او دے سامنے اپنی جبین نیاز نو جھکاندا ہے۔ اور تصویراں تے آج دے دور دے اندر بھی لوگاں نے گھراں دے اندر بزرگاں دیاں لگائیاں ہوئیاں نے۔ میں آج اس بات دی طرف تساں دی نشاندہی کراں گا۔ اور قرآن دے اندر ابراہیم علیہ السلام نے کس انداز دے نال رب نے جیڑا ابراہیم علیہ السلام دے بارے دعویٰ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام دا تعلق مشرکاں دے نال نہیں سی، انہاں دا تعلق شرک کرن والیاں دے نال نہیں سی۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے کس انداز دے نال او دا عملی نمونہ کائنات دے لوگاں نے سامنے پیش فرمایا ہے۔ او اللہ دا قرآن سماعت فرماؤ اور اپنا سینہ منور فرما لو اور اپنے عقیدے نو مضبوط فرما لو۔ دنیا دی 4 روزہ زندگی ہے، زندگی ختم ہو
جانی ہے، کل نو رب دے دربار دے اندر پیش ہو جانا ہے۔ اللہ نے قرآن دے اندر کی بیان فرمایا ہے، اللہ فرماندے نے اقترب للناس حسابہم، اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ لوگاں دے حساب دا وقت بڑا قریب آ رہے ہیں، لوگاں دی جڑا وہ حساب دا وقت ہے بڑا قریب تر قریب ہوندا جا رہا ہے۔ فرمایا وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، او غفلت دی نیند دے اندر ستے پے نے، غفلت دے اندر زندگی گزار رہے نے، کوئی پرواہ نہیں، وقت بڑا قریب آ رہا ہے۔ آقا علیہ السلام دا فرمان ہے جدو انسان دی موت واقعہ ہو جاندی ہے، او دی قیامت ادو ہی برپا ہو جاندی ہے، او دی قیامت ادو ہی شروع ہو جاندی ہے، او دا حساب کتاب دا وقت شروع ہو جاندا ہے۔ تو میں عرض کر رہے ہیں اپنی جڑی ترجیحات نے سیدھیاں کر لو، اپنی زندگی دا نصب العین جڑا بالکل ایک ٹریک دے اتے لے آو۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ اللہ قرآن دے اندر بڑے پیارے انداز نال فرما رہے نے، فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ اسی ابراہیم علیہ السلام نو بڑی ہوئی سمجھا عطا فرمائیاں، بڑی ہوئی فہم و فراست عطا فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام نو اسی بڑی ہوئی عقلاں تے سمجھا عطا فرمائیاں۔ فرمایا وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اسی شروع تو لے کے ابراہیم علیہ السلام نو سمجھ بوجھ عطا فرما دیتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام رب باب الشہر دے اندر پیدا فرماندے نے، بتاں دے پجاری دے گھر دے اندر پیدا فرماندے نے، پروان چڑھ رہے نے، پرورش پا رہے نے، دیکھ دیکھینے میرا باپ بتاں نو بناندا ہے، بتاں نو تراشدا ہے، بتاں دی تیاری کردا ہے، اوہی بت جڑے نے بازار دے اندر جا کے سیل کر دیندا ہے۔ ایک دن ابراہیم علیہ السلام اپنی والدہ ماجدہ محترمہ نو پوچھدے نے، اے میری والدہ مینوں اے تے دسو میرا رب کون ہے؟ فرماندیاں نے تیرا رب جڑا میں ہاں، کیونکہ میں تینوں پالن دئیاں، تیری پرورش کر رہی ہاں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نے سمجھا عطا کیتیاں، عقلاں عطا کیتیاں، فہم عطا فرمایا۔ اور میں ذرا ایک بات دا ذکر کرتا جاؤں، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جدوں رب کسے بندے دی خیر خواہی دا ارادہ کر لیندے نے، جدوں بندے دے نال رب بلائی دا ارادہ کر دینے، خیر خواہی دا ارادہ کر دینے، اپنے نال تعلق بنان دا ارادہ کر لیندے نے، فرمایا انہوں دین دی سمجھ عطا فرما دیندے نے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی والدہ نو پوچھ دینے میرا رب کون ہے؟ فرماندیاں نے تیرا رب جڑا میں ہاں، کیونکہ میں تیری پرورش کرنی ہاں۔ فرماندے نے تہاڈا رب کون ہے؟ کہنے لگیاں میرا رب جڑا ہے تیرا باپ میرا خاوند ہے، کیونکہ میری پرورش ہو کردا ہے۔ فرماندے نے او دا رب کون ہے؟ کہنے لگیاں او دا رب نمرود ہے۔ اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے پاک جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نو رب نے بڑیاں ہی سمجھا عطا فرمائیاں۔ فرماندے نے میں نمرود نو دیکھیا او دی شکل صورت کسے چج دی نہیں، میں نمرود نو ویکھیا او دے چہرے تے حسن و جمال کوئی نہیں، میں نمرود نو ویکھیا او دے چہرہ جڑا خوبصورت نہیں، جبکہ میرا والد بڑا خوبصورت ہے۔ میں اپنے والد نو دیکھنا او دے تو زیادہ رب نے منو خوبصورت بنایا ہے۔ اگر رب میرا والد ہے تے میرا چہرہ کیوں میں اپنے تو خوبصورت بنا دیتا ہے؟ اگر میرے والد دا رب جڑا نمرود ہے تے نمرود نے اپنا چہرہ خوبصورت نہیں بنایا، اپنے ایک وزیر دا مشیر دا اپنے بندے دا چہرہ خوبصورت بنایا ہے۔ اللہ فرماندے نے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔
میرے بھائی میرے برادر اگر دنیا دے اندر دین دیاں سمجھان لپے دنیا دے اندر اگر کوئی غلط کردا ہے تے او دے اوتے تواڈے دل دے اندر جڑی ہے تواڈے دل دے اندر تکلیف پیدا ہونا شروع ہو جائے بیزاری پیدا ہونا شروع ہو جائے سمجھ لو اللہ دا تواڈے تے احسان ہے کرم ہے اللہ دی بڑی ہوئی نوازش ہے اللہ سانو ایسے لوگاں دے اندر شامل فرما لوے کہ جڑے برائی نو دیکھن شرک نو ویکھن بدعت نو ویکھن فوراً او دے اوتے بیزاری دا اظہار کرن اور حد المقدور کوشش کرن کہ اللہ دی طرفوں اسی انہوں روکن دی کوشش فرمان میرے بھائی میرے برادر ابراہیم علیہ السلام ایندے سوالات کر رہے ہیں اور اگے پتہ کی آندے نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ اب بات نو اگے بڑھا دیندے نے ایتھے بات کر کے فرماندے نے اے جڑے مورتیاں بنائیاں نے بت بنائے نے اے کاٹ ٹھیر لگا ہوئے ہے اے ٹھیر کس وجہ تو ہے فرمایا اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ فرماندے نے اپنے باپ نوی تے اپنی قوم نوی اپنے قبیلے نوی اپنے کنبے قبیلے نو اپنی برادری نو سوال کر دیندے نے سوال کرنا بڑا مشکل کم ہے اج اگر کسی نو سوال کیتا جائے تے کہندے نے اے بندہ بڑا بدتمیز ہے اینو پتہ نہیں ہے وڈیاں نو سوال کردا ہے اے بے ادبی کردا ہے گستاخی کردا ہے میرے بھائی اے بے ادبی اور گستاخی نہیں بلکہ میرے پاک پیغمبر دا طریقہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میرے پاک پیغمبر کو سوال کر دے اور خلفائے راشدین دا زمانہ دیکھیا جائے تے درمیان دے وچوں مجمع دے وچوں اٹھ کے خلیفہ وقت دے خلیفہ کو صحابہ سوال کر دے سن اور جواب طلب کر دے سن اگر کسی مسئلے دے اندر اشکال ہوندا اس مسئلے دا اشکال دور جب تک نہ ہوندا او دی بات نہیں سن مندے وقت دے خلیفہ دی تو میں عرض کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام دی سنت ہے اور رب نے فرمایا کل صدق اللہ فتبعوا ملت ابراہیم ابراہیم دے دین دی پیروی کرو انہاں دے طریقے نو اپناؤ انہاں دے طریقے دے اوتے چلن دی کوشش کرو تے ابراہیم علیہ السلام دا طریقہ کیا ہے فرمایا اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون اے میرے ابا تے اے میری قوم اے میرے قبیلے دے لوگو ما هذه التماثیل التي اے جڑیاں تصویراں نے مورتاں نے تماثیل کہندے نے ہو بہو شکل بنا دینا جس طرح جی اسی کیمرے دے تصویر کھچ لینے ہاں یا ہاتھ دے نال اسی تصویر بنا لینے ہاں یا ایسی شکل بنانے ہاں ایسا مجسمہ بنانے ہاں جڑا فلاں بندے دیا بالکل ہو بہو ہو جائے رب نے بڑا بڑا ہنر لوکاں نو عطا کیتا ہے فرماندے نے اے جڑیاں تصویراں نے شکلاں نے مورتیاں نے اے جڑیاں بنا کے رکھیاں ہوئیاں نے اے کی نے انتم لها عاکفون انہاں دے دوالے تسی بیٹھے ہو عاکفون عربی زبان دے اندر کیا جاندا ہے کہ عبادت دی غرض دے نال اوتھے جم کے بیٹھ جانا جس طرح آج تسی تشریف فرماؤ رب دی بندگی واسطے رب دی عبادت واسطے ایسے طرح بتاں دے سامنے اگر کوئی بیٹھ جائے اوتھے بھی لفظ عاکفون آندا ہے اور قرآن دے اندر اللہ نے فرمایا نا انطہرا بیتی للطائفین والعاکفین اپنے پاک پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سی اللہ دے گھر دی صفائی کرو کہ واسطے انطہرا بیتی للطائفین والعاکفین طواف کرن والیاں واسطے تے جڑے مسجد دے اندر آ کے اللہ دی بندگی واسطے بیٹھ جاندے نے انہاں واسطے اللہ دے گھر نو صاف کرو تے میں لفظ دی ذرا تشریح کرنا کہ تاکہ ذہن نشین ہو جائے کہ کس انداز نال او بتاں دے سامنے بیٹھے ہوندے سن کس طریقے نال او بتاں دے سامنے اپنیاں حاجتاں اپنیاں ضرورتاں پیش کردے سن ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے ابا جان اے کی تماشا ہے اے کی کم ہے تسی انہاں مورتیاں دے سامنے انج بیٹھے ہو جویں عبادت کر رہے ہو انج جم کے بیٹھے ہوئے ہو تے پتہ کی آندے نے اللہ اللہ فرمایا قالوا وجدنا
عابدین، جواب کوئی نہیں، دلیل کوئی نہیں. پتہ کی جواب ہے؟ وجدنا آباءنا، اسی انجی ویندے آئے ہیں. اسی اپنے آبا و اجداد نو، اپنے باپ نو، اپنے دادا نو، اپنے پچھلیاں نو، سارے نو انجی ویندے آئے ہیں. او اے کم کردے آئے نے، اسی بھی اے کر رہے ہیں. اللہ اللہ. اگر کوئی آبا و اجداد دی رسم توڑن دی کوشش کرے، اے جی نواں نواں دین پڑھ کے آ گیا ہے، ایدا دماغ خراب ہو گیا ہے، ایدی عقل ٹکانے نہیں. اور بار دفعہ اس نو شادی تے نہیں بلایا جاندہ، اس نو اپنے جڑے فنکشن ہوندے نے اودے تو ہی دور کر دیتا جاندہ ہے. تبدیل نہیں کرنا، بات نو نہیں سننا، بلکہ جڑا بندہ گل کردا انہوں سجے کھبے کر دو، انہوں بلاؤ ہی نہ. فرمایا قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین. اللہ اکبر. اتنی بڑی بات کہنا، اتنی بڑی بات کہنا. جدو آندے نے نا ایسی ساڈے ابا و اجداد ہے کم کردے آئے نے، اسی یہ ویندے آئے ہیں. تے ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین. تسی بھی تے تواڈے آبا و اجداد بھی بڑی ہوئی کھلی گمراہی دے اندر زندگی گزار رہے ہو. اللہ اکبر. قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین. انہوں نے یقین نہیں ہو رہا. مشرک ہے نا، مشرک وہ دی عقل ماری ہوندی ہے، مت ماری گئی ہوندی ہے، بات سنن واسطے تیار نہیں. اور سمجھتے نے ایسی پتہ نہیں کہ ڈاکو وڈا کم کر رہے ہیں، کہ ڈاکو نیک کم کر رہے ہیں. اللہ اکبر. آندے نے ابراہیم کیا واقعی کوئی گل ہے کہ ایویں ساڈے نال تماشا کرنے پہ ہیں، ایویں کھیل کود دے اندر مصروف ہیں، ایویں ساڈے نال مذاق کرنے پہ ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے قال بر ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذالکم من الشاہدین. فرمایا میں حقیقت دے اندر توڑے سامنے بات نو عرض کر رہے ہوں. بات کی ہے؟ فرمایا قال بر ربکم، بلکہ تواڈا رب جڑا ہے وہ رب السماوات والارض، جڑا اس زمین و آسمان دا رب ہے، والارض الذی فطرہن، جنہیں نے ساری کائنات نو پیدا فرمایا ہے. فرمایا وانا علی ذالکم من الشاہدین. میں اس بات تے گواہی دینا کہ زمین و آسمان دا رب جڑا ہے، تہاڈا رب تے زمین و آسمان دا رب جڑا ہے اللہ کا مناکمین دی ذات ہے. اور ذرا ایک بات دی طرف ذرا اشارہ کرتا جاؤں. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ. عالم ارواح دے اندر رب نے اپنی ربوبیت دا وعدہ لیا، اپنی الوہیت دا وعدہ لیا، اپنی وحدانیت دا وعدہ لیا. اتنے پتہ کی کیا سی قالوا بلا شہدنا، قالوا بلا شہدنا، اللہ سی گواہی دینے ہاں، سی گواہی دینے ہاں. ابراہیم علیہ السلام کی فرماندے نے رب السماوات والارض الذی
رب السماوات والارض الذی فطرهن وانا على ذلك من الشاہدین۔ اللہ اس زمین و آسمان دا رب ہے، تہاڈا بھی رب ہے، میرا بھی رب ہے۔ میں اس بات تے گواہی دے رہے ہاں، میں پورے یقین دے نال اس بات دا تہاڈے سامنے اعلان کر رہے ہاں۔ ابراہیم علیہ السلام دا باپ بیجدا سی، وزیر بھی سی، عہدیدار بھی سی، مالدار بھی سی، اور کاروبار بتاں دی فروخت سی۔ اور ابراہیم جدوں وڈے ہوئے، نبوت جیڑی ہے جس دور دے اندر عطا کیتی ہے کوئی کتے ذکر نہیں۔ ہاں قرآن دے اندر الفاظ تو ذکر آندا ہے کہ جدوں ابراہیم علیہ السلام نے بتاں نو توڑیا تے آندے نے بت کنے توڑے نے، اس نے پتہ کی آندے نے، قالوا سمینا فتى یذکرہم، کہ ایک نوجوان ہے جڑا اے خلاف گلاں کردا سی۔ پتہ اے چلیا کہ ابراہیم علیہ السلام نو رب نے نبوت جوانی دے اندر عطا فرمائیے۔ ابراہیم علیہ السلام بت لے کے بازاراں دے اندر جا رہے ہیں، باپ نے کہا بت لے جا اور انہاں نو فروخت کر کے آ۔ اللہ اللہ، بت لے کے جا رہے ہیں اور بتاں نو سیل کر رہے نے اور نال بتاں دیاں بدخوئیاں بھی کر رہے نے۔ ایک جگہ جا کے کھڑے ہوندے نے تے جڑے آزر دے سجے کھبے واقف تعلق والے او کھڑا کر کے پوچھتے نے ابراہیم اے کی کرنے پیا؟ نالے بتاں نو ویچن دے نالے انہاں دیاں بدخوئیاں کرنے، کہ کسے کم جو کے نہیں، اے تواڈیاں سندے نہیں، اے کی کرنے پیا؟ آندے نے حقیقت ہی ہے جو بیان کر رہے ہیں۔ باپ آزر نو شکایت لگاندے نے، اللہ اللہ، اے آزر جنوں تو بت دے کے بھیجے کاروبار آستے، ایک تے تیرے کاروبار نو خراب کر رہے ہیں، دوسرا ساڈے عقیدے دے ضرب لگا رہے ہیں۔ اللہ اللہ، ابراہیم علیہ السلام دا باپ آ جاندہ ہے۔ رب نے قرآن دے اندر مختلف مقامات تے اے مناظرے، اے گفتگو کرن دا انداز اور کتنا فصیحانہ، بلیغانہ اور سمجھ آن والا کہ عام جا بندہ بھی ابراہیم علیہ السلام دی بات فوراً سمجھ جاندہ سی۔ باپ آ جاندہ ہے، اے ابراہیم کی کرنے پیا؟ علیہ السلام اوتھے پھر ایک مکالمہ شروع کر دیتا۔ ذرا توجہ فرمانا، رب نے فرمایا دین ابراہیم دی اتباع کرو اور ابراہیم دے طریقے نو اپناؤ۔ کیا ساڈے اندر اتنی جرت ہے؟ اسی تے ایک شادی دا انکار نہیں کر سکتے، اوتھے گانا بجانا چلدا ہوندا ہے اور بے پردگی دا جو اتھے مظاہرہ ہوندا ہے شادیاں تے تسی جان دیو۔ کیا اسی بائی کاٹ کر سکنے اسی شادیاں دا؟ نانا، روکنا دور دی بات ہے، بائی کاٹ نہیں کر سکتے۔ اور اپنا دعویٰ کیے اسی دین ابراہیم دی اتباع کرنے والے ہاں۔ اللہ اللہ، آؤ ذرا سنو، فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، خدا دی قسم میں اپنے والد محترم رحمت اللہ علیہ دی ایک بات نو عرض کردہ جاواں، جتھے شادی تے باجا گانا ہوندا وہ نہیں بائی کاٹ کر دیندے، جتھے کوئی آئندہ تماشا ہوندا رشتہ دار جتنا مرضی قریبی ہوندا اور خصوصاً میرے نانکے شادی دا بائی کاٹ کر دینا، باپ نے نہیں جانا تو والدہ دی مجبوری نہیں جاندیاں سن، اور نتیجہ ہے نکلیا اج الحمدللہ پورا خاندان توحید پرست ہو گیا۔ میرے بھائی میرے برادر، وقتی بائی کاٹ، وقتی جڑا ہے تھوڑی جی مصیبت اور پریشانی نظر آندی ہے، لیکن رب نے وہ اگے بڑائی اللہ جڑا اتنے منظر رکھیا ہوندا ہے۔ ذرا تسی قدم پٹ کے دے ویکھو،
اور اج میرے نان کے الحمدللہ بیشتر نے داڑیاں رکھیاں نے، بیشتر نمازی نے، بیشتر توحید پرست نے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اگر میرے والد صاحب بھی ادوں بھی انہوں دے نال شامل ہو جایا کر دے، چلے جاندے، انہاں کہنا ایک کوئی صاحب ہے، ساڈا تے انہاں دا کوئی فرق نہیں۔ اللہ اللہ، میں بات عرض کر رہے ہیں سمجھان واسطے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ ابراہیم علیہ السلام دا والدہ کے منع کردہ قوم منع کر دیئے، ابراہیم تو ساڑھے بتانوں برا بلا کہہ رہے ہیں، انہاں دیاں بدخوئیاں کر رہے ہیں، انہاں دے بارے تو لوگانوں متنفر کرن دی کوشش کر رہے ہیں۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مبین۔ ابراہیم اپنے باپ نو کی جواب دین دینے، اپنے باپ نل کس انداز نل گفتگو کر دینے، اتتخذ اصناما آلہۃ، تسی بتانو اپنا الہ بنا لیا، بتانو اپنا معبود بنا لیا، بتاں دے سامنے جبینے نے آزنو جھکا رہے ہو، بتاں دے سامنے اپنی حاجتاں پیش کر رہے ہو۔ ابا جان او بت جڑے کر بے کے اسی آپ ہی تیار کرنے، آپ ہی فیکٹری لائی ہوئی ہے، آپ ہی ہوئی تیار کرنے، آپ ہی ہوئی مٹی دے نال، چونے دے نال، گارے دے نال، آپ ہی ہوئی انہاں بتاں دی اسی تخلیق کر رہے ہیں، تے اسی انہاں نو ہی اللہ دے علاوہ اسی اپنا الہ بنا رہے ہیں، انہاں نے سامنے ہی جبینے نیاز نو جھکا رہے ہیں، انہاں دے سامنے اپنی حاجتاں پیش کر رہے ہیں۔ فرمایا اتتخذ اصناما آلہۃ انی اراک وقومک فی ضلال مبین۔ ابا جان توانوں بھی دے تواڈی قوم نو میں بڑی ہوئی واضح گمراہی دے اندر دیکھ رہے ہیں، کلی گمراہی دے اندر دیکھ رہے ہیں۔ اللہ فرماندے نے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ ابراہیم علیہ السلام دے علم دے اندر اسی کس انداز نل اضافہ کرنے سا دنیا دے اندر زمین و آسمان دے اندر مشاہدات، زمین و آسمان دیاں جڑیاں رب دیاں تخلیقات نے انہاں دا علم اسی ابراہیم علیہ السلام نو دکھانے سا۔ فرمایا فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآ كَوْكَبًا۔ اللہ اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے دیکھیا چند دی پوجا کرتے نے، صرف بتاں دی پوجا ہی نہیں کرتے، ایک پاسے بتاں دیاں بدخوئیاں کر کے انہاں دیاں جیڑیاں اصل حقیقت ہے انہوں بیان کر کے رات دا ٹائم ہو رہا ہے، اور اللہ احکم الحاکمین فرما رہے ہیں ابراہیم ایک کام دا تو نشاندہی کر دیتی ہے، آدھرا جڑا دوسرے چیزاں دیا پوجا کر دینے، میری جڑیاں چیزاں بنائیاں ہوئیاں نے جنہاں نو میں پیدا کیتا ہویا، چند نے، سورج نے، ستارے نے، انہاں دی بھی پوجا کر دینے، اور انہوں کس انداز نہ ٹیکل کرنا ہے، انہوں کس انداز نہ سمجھانا ہے، کیونکہ رب نے فہم و فراست عطا فرمائی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نو اللہ کے قرآن دے اندر بڑے پیارے انداز نال فرما رہے ہیں، فرمایا فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآ كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي۔ رات پہ جاندی ہے، ستارے نظر آنا شروع ہو جاندے نے، اور جڑے ستارے دے پجاری نے وہ اپنی پوجا شروع کر دیندے نے۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم اندے نے اچھا ستارہ نکل آیا ہے، پوجا شروع ہو گئی ہے، فرماندے نے قال ھذا ربی، اے لوگو کیا اے میرا رب ہے؟ اللہ اللہ، چلو ٹھیک ہے رب ہوئے گا، پوجا کر لینے ہیں وقتی طور تے، دیکھ لینے ہیں کہ اے میرا رب کی کر سکتا ہے۔
ایدی زندگی کنی ہے اللہ اللہ فرمایا فلما افلا جدو ستارہ غروب ہو جاندہ ہے ستارہ نظراں تو چلو جاندہ ہے فرمایا قال لا احب العافلین اے میری قوم جڑا غروب ہو جائے جڑا نظر نہ آئے جڑا اکھاں تو چلو جائے ایک وقت آئے تے نظر آ جائے دوسرے وقت دے اندر غائب ہو جائے ایسے چیز نو میں اپنا اعلان نہیں بنا سکتا اچھا چاندی طرف آ جاؤ اللہ رب العزت نے قرآن دے اندر بڑے پیارے انداز نال ابراہیم علیہ السلام دا مکالمہ بیان فرمایا ہے فرمایا فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی ہائے ہائے چند نظر آ جاندے ہے چمکدا دمکدا 14ویں رات دا چند نظر آ رہے ہے فرمایا قال هذا ربی چلو تواڈے بکول ہے انہوں میں اپنا رب بنا لینا اے او ذرا وڈا ہے روشن ہے روشنی زیادہ ہے فرمایا فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين جدوں چنویں غائب ہو جاندہ ہے چنویں جڑا غروب ہو جاندہ ہے دن دی روشنی چڑھ جاندی ہے فرمایا اے بھی غائب ہو گیا ہے اے بھی نظراں تو چلو گیا ہے ایسی چیز نو میں اپنا اعلان نہیں بناندا بلکہ میرا الہ میرا مالک میرا خالق میرا رازق میرا رب جڑا ہے او ہمیشہ قائم دائم ہے فرمایا فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون چند بعد سورج چڑھ جاندہ ہے دن چڑھنا شروع ہو جاندہ ہے سورج مشرق اللہ طلوع ہو رہا ہے طلوع ہوندہ ہوندہ اپنی جوبن تے آندہ ہے روشنی بخیر دے او دی جڑی ہے تپش نظر آ رہی ہے فرمایا ہے میں تواڈے کہنتے انو رب من لینا روشنی بھی دے رہے ہے سارے رات دے اندھیریاں نو ختم کر کے آ گیا ہے سارے ظلمات نو ختم کر کے آ گیا روشنیاں دے رہے ہے روشنی دے نال نال تپش بھی دے رہے ہے چلو انو ہی اپنا رب بنا لینا وقت گزردا گیا گزر گیا شام دا ٹائم ہو گیا غروب آفتاب دا وقت آ گیا فرمایا فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون اللہ فرماندے نے جدو سورج بھی غروب ہو جاندہ ہے ابراہیم علیہ السلام ذرا اپنے اندر قوت پیدا کر کے اپنی آواز نو بلند کر کے انہوں نے سامنے ایک جڑا بات نو کر دینے فرمایا قال یا قوم انی بریء مما آؤ شادیاں ویامات واجے اور گانے بجانے والوں شادیاں ویامات ہندوان دیا رسومات کرنے والوں اور عہدے اندر اپنی اولاد دیا مجبوریاں اپنے خاندان دیا مجبوریاں اپنے عزیز و اقارب دیا مجبوریاں اور جی وقت جیڑا موجودہ دور ہے اس انداز نہ جا رہے ہیں سانو ایدے مطابق چلنا پیندا ہے ذرا تسی سمجھیا کرو بات نو سمجھیا کرو میرے بھائی نا دین ابراہیمی کیا ہے فرمایا انی بریء مما تشرکون بریاں میں توڑے تو بری عظمہ جدا تسی شرک کر رہے ہو اللہ دی ذات دے علاوہ رب دی ذات دا حکم آ جائے میرے پیغمبر دی حدیث آ جائے اور میرے پیغمبر علیہ السلام لان کرن ایسے بندے تھے جڑا باجے بجائے تبلا سرنگی بجائے گانا بجائے اور اسی دے انہوں پسے پش ڈال کے تے اپنی شادیاں کرتے جائیے میرے بھائی میرے برادر اس دے اندر کوئی رعایت نہیں کوئی ناراض ہوندہ ہو جائے میرے بات حق بات نو تواڈے سامنے کہنا اور حق بات نو تواڈے سامنے عرض
عرض کرنا کل قیامت نو میں جواب دے ہاں میرے بھائی میرے برادر میں دین ابراہیمی دی بات کر رہے ہاں ملت ابراہیمی دی بات کر رہے ہاں بات آ جائے رب دی توحید دی بات آ جائے رب دے حکم دی بات آ جائے میرے پیغمبر دے حکم دی دنیا دی کوئی برادری دی کوئی اوقات نہیں اور رب نے قرآن دے اندر بیان فرما دیتا ہے فرمایا کل ان کان آباؤکم ذرا بات نو توجہ نال فرمایا جے میرے بھائی 4 دن دی زندگی ہے ختم ہو جانی ہے شادی بیاہ گزر جاندہ ہے میں اس واسطے شادی بیاہ نو زیادہ ٹارگٹ کرنا اس موقع دے اتے رب تو جڑی نافرمانی ہے میں دیکھنا شادیاں تے خدا دی قسم اپنے اوپر بھی رحمند ہے اور جو کر رہے ہوندے نے انہاں دی حالت بھی دیکھ کے شرمندگی ہوندی یار اسی کس مسئلے جی پہ ہوئے ہیں اور وجہ کی ہے اولاداں دی مجبوری ہے جی اولاداں آندیاں نے یا ٹول ٹمکا ہونا چاہیے فرمایا کل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترزونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین رب نے فرمایا تواڈا رشتہ دار تواڈے بہن بھائی تواڈے عزیزو کا رب تواڈیاں اولاداں تواڈا کاروبار تواڈی برادری اب احب الیکم من اللہ ورسولہ اگر اللہ تو تے اللہ دے رسول تو تانوں زیادہ محبوب ہے او دی ناراضگی جڑی ہے او دی ناراضگی دی پرواز زیادہ ہے اللہ تے اللہ دے رسول دی ناراضگی تو فرمایا فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ یاد رکھو انتظار کرو انتظار کرو انتظار کرو کس بات دا حتی یأتی اللہ بأمرہ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین اللہ دا عذاب آ جائے تے اللہ کسے نافرمان قوم نو ہدایت نہیں دین دے اللہم لا تجعلنا منہم آمین کہہ دو میں عرض کر رہے ابراہیم علیہ السلام دی تبلیغ اور انہاں دے دین دے جڑے پہلو نے جدی رب نے سانو اتباع کرن دا حکم فرمایا ہے فرمایا جنہاں دی تسی پوجا کر دے ہو جنہ دے سامنے جبینے نیاز نو جھکاندے ہو جنہ دے سامنے تسی اپنی حاجتاں پیش کردے ہو جیڑیاں غروب و جل او الہ نہیں ہو سکدے ہاں کیونکہ میرا رب کی او دی پہچان کی ہے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم میرا الہ ہے جڑا کلا ہے جدا کوئی ثانی نہیں میرا الہ ایک کوئی الہ ہے او دا کوئی ہمسر نہیں میرے بھائی میرے برادر فرمایا الحی القیوم او زندہ تے قائم رہنے والا ہے ساڈا کی ہے جدو پیر صاحب زندہ نے ادو کرامتاں کوئی نہیں قبر دے اندر جان دی دیر کرامات دا جڑا باقاعدہ آغاز ہو جاندہ اللہ اللہ
میں توحید دا مضمون بیان کرنا، ایک دوست فرماندے نے اسی تواڈے پیچھے جمعہ پڑھنا چھڈ چھڑے۔ اللہ اکبر جی تسی پیراں نو اینا نیک ہستیاں نو ٹارگٹ کردے ہو اور بغیر سوچن سمجھن تو کردے ہو۔ میرے بھائی کوئی نیکاں نو میں ٹارگٹ نہیں کردا۔ اولیاء اللہ دی جڑی عزت ہے، تکریم ہے، اکرام ہے، میرے نزدیک بہت زیادہ ہے، لیکن کیا اولیاء اللہ دی تعلیمات دے مطابق اج سب کچھ ہو رہا تھے؟ تسی مزارات دے اتے جا کے دیکھو کس انداز نال شرک نو کیتا جا رہا ہے۔ اولیاء اللہ دا اس دے اندر کوئی قصور نہیں، انہاں دی کوئی غلطی نہیں۔ اگر بعد وچوں آ کے کوئی انہاں نو پوجنا شروع کر دے، پکیاں قبراں بنا کے انہاں دے اتے متھے ٹیکنے شروع کر دے، اولیاء اللہ دا کی قصور ہے؟ وہ تے بیچارے بری الذمہ نے۔ میرے پاک پیغمبر آخری حالت ہے، موت دی غشیے اور قریب المرگ نے پتہ کی فرمایا؟ اے اولیاء اللہ نے نا اور یہودیاں نے اور عیسائیاں نے پتہ کی کیتا سی؟ فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى۔ بات نو سمجھن دے نال اگر تسی سمجھو گے تے رب تعالیٰ ضرور سمجھ عطا کرن گے، اگر تنقیدی پہلو رکھو گے فائدہ کوئی نہیں۔ میرے بھائی تنقیدی پہلو ذہن چ نہ رکھو، مثبت پہلو رکھ کے چلے آجے۔ اور حدیث جڑی میں عرض کرنے لگا اے دے اوتے غور فرمانا اور آج دا جو کام ہو رہے ہوتے غور کر لینا۔ فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ اوسن اے نے نیک نے، ولی نے، پرہیزگار نے، رب دے پاک پیغمبر فرماندے نے اللہ لعنت کرے یہودیاں تے عیسائیاں تے۔ فرمایا اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہاں نے اپنے نبیاں دیاں قبراں نو پوجا گاہ بنا لیا ہے۔ ان نبیاں دا کی قصور ہے؟ کوئی کہے جی تسی یہودیاں نو ٹارگٹ کردے ہو، عیسائیاں نو کردے ہو جی انہاں نے نبیاں دی قبراں نو پوجا گاہ بنا لیا، لہٰذا تسی نبیاں دے نعوذ باللہ گستاخ ہو۔ نا نا نا، اللہ دے نبیاں دی قبراں نو انہاں نے پوجا گاہ بنا لیا اور رب نال شرک کرنا شروع کر چھڑیا۔ اگر اوہی کم اگر اسی اج کریے، کیا اسی میرے پاک پیغمبر دے جڑے فرمان نے تو بچ سکنے ہیں؟ نا نا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، فرمایا کل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے پیغمبر اعلان کر دو، اعلان کیے صدق اللہ فاتبعوا، اللہ نے سچ کیا ہے۔ کی سچ کیا ہے؟ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا۔ اے کائنات دے لوگو تسی ملت ابراہیمی نو اپنا لو، ملت ابراہیمی کیے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، او زندہ اور قائم رہن والا اللہ دے سامنے اپنی جبینے نو جھکانا ہے، جڑا بار بار اعلان کردا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے میرے بندو آ جاؤ، میرے کولو منگ لو، میرے کولو منگ لو۔ اللہ فرماندے نے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قریب۔ میرے بندے ہو میں تہاڈی شارک تو بھی زیادہ قریب ہاں، اتنا قریب ہاں، اتنا قریب ہاں۔ میرے بھائی میرے برادر، اللہ رب العزت نے دین ابراہیمی نو اپنا اندہ منو اور تانوں حکم دیتا ہے اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام دے ذریعے۔ دین ابراہیم دا ایک پہلو جڑا رب نے بار بار ذکر فرمایا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، او انہاں دا مشرکاں نال کوئی تعلق
نہیں سی اگر اسی پھر بھی انج دے رلدے ملدے کم کریے پھر دین ابراہیمی نال ساڈا کوئی تعلق نہیں، اور نہ کوئی عبادت قبول ہے نہ کوئی قربانی قبول ہے۔ اللہ کو دعا کرو، اے اللہ سانو شرک تو محفوظ فرما، اے اللہ جڑا شرک واضح ہے او دے تو بھی، جڑا واضح نہیں یا اللہ جنوں سانو پتہ نہیں اس شرک تو بھی محفوظ فرما۔ اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایک دعا سانو اور مینوں اور تانوں سکھلائی ہے کہ رب کے دعا کریا کرو، اے اللہ میں تیرے کو پناہ منگنا ایسے شرک تو جڑا میں جاننا کہ واقعی سیدھا شرک ہے، اور اے اللہ ایسے شرک تو بھی جڑا انی لا عالم جڑا میں نہیں جاننا، اللہ میں ظاہری شرک تو بھی اور پوشیدہ شرک تو بھی اللہ تیرے کو پناہ مانگنا۔ تسی بھی اور میں بھی یہ دعا اکثر کثرت نال کریا کرو، اللہ مینوں اور تانوں شرک تو محفوظ فرمائے، کیونکہ شرک سب تو بڑی لعنت ہے، سب تو بڑا جڑا اللہ دے نزدیک ہے جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ سانوں محفوظ فرمائے، اور اپنے اہل و عیال نو بھی تبلیغ کردے رہا کرو، اور تبلیغ کرنا اے نبیاں دی سنت ہے، ابراہیم علیہ السلام دی سنت ہے، کیونکہ سب تو پہلے تانوں ہی دا سوال ہونا ہے اپنے اہل و عیال دے بارے۔ اللہ تعالیٰ منوں اور تانوں نیک اعمال دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة سب درست کر لو، ساتھ مل جاؤ، اپنے موبائل فون بند کر لو۔ اللہ اکبر۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ سبح اسم ربك الأعلى
الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
اللهم أكبر. اللهم أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. أن لا تجزي صلاه ببعض من الأسباب والشفاء الكامل على الله. اللهم يوسف تعالى وسد الوازي. إننا بكتاب معنا تواتر الله والشفاء الكامل على الله. وصلوا إلى هذا الزمان قلنا زوجان محترمہ جماعت میں اور رسول اللہ کی کچھ عبارت میں دعاؤں سے درخواست کی تھی کہ دعا کرو اللہ تعالی شفا کامل عطا فرمائے. اے اللہ جو مسلمان تندرست نے اللہ ان کے تندرستی کو فرما. اے اللہ جو مسلمان کاروباری معاملات کے اندر پریشان ہیں اللہ ان کو بہتر روزگار عطا فرما. اے اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ یہودیوں کافروں منافقوں اللہ تبارک و تعالی. اے اللہ ان کے پاکستان کے دشمنوں ذلیل و خوار فرما. اے اللہ لاچیوں کو اللہ تبارک و تعالی فرما. اے اللہ ان کے پاکستان میں امن و سکون پیدا فرما. اللهم ارحمنا على حالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اغفر وانت خير الغافرين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تخزنا بعدهم. اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا رب.